اندھیری رات کا سناٹا تھا۔ مدینے کی گلیاں خاموش تھیں۔ لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے، لیکن ایک شخص تھا جو اس سناٹے میں دبے قدموں آگے بڑھ رہا تھا۔ چہرہ چھپائے، نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے وہ ایک گھر کے دروازے پر رکا۔ یقین کر لینے کے بعد کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے بڑی رات بننے والی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اندر بڑھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ گھر میں ایک شخص عبادت میں مشغول تھا۔ چور نے جیسے ہی اس کے قریب جا کر کوئی قیمتی چیز اٹھانے کی کوشش کی، اچانک اس شخص نے پلٹ کر چور کو دیکھ لیا۔ چور کا سانس رک گیا، اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر کے مالک نے کوئی شور نہیں مچایا، کوئی غصہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ وہ مسکرا دیا۔ یہ دیکھ کر چور کے قدم لرز گئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے سخت سزا ملے گی، مگر یہ کیسی مسکراہٹ ہے؟ آخر یہ شخص کون ہے؟ وہ شخص آگے بڑھا اور نرمی سے بولا، بیٹا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ چور کی زبان بند تھی۔ اس کی توقع کے بالکل برعکس، اسے سخت سزا دینے کے بجائے اس کے ساتھ محبت بھرا رویہ اختیار کیا جا رہا تھا۔ یہ گھر کسی عام شخص کا نہیں، بلکہ عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تھا۔ چور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے اختیار زمین پر گر پڑا اور روتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کی قسم میں کسی رحم و کرم کا مستحق نہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں تو پکڑے جانے کے قابل تھا، مگر آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو تو تمہارا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر چور کا دل بدل گیا۔ اس نے اسی وقت توبہ کی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ شخص ایک نیک مسلمان بن گیا اور زندگی بھر اللہ کے راستے پر چلتا رہا۔ یہی اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ تھا، جو دوسروں کو سزا دینے کے بجائے ان کے دلوں میں نرمی اور محبت کے ذریعے حقیقی تبدیلی لے آتے تھے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں حق بات سننے، سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔